السلام علیکم ایوری باڈی، ونس اگین میں ہوں آپ کو ہوسٹ مظہر اقبال اینڈ یو آر واچنگ دا کنگڈم آف دا ویریئر۔ دوستو، وہ کون سا کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کرنل قذافی کے اوپر۔ دوستو، کرنل قذافی کا پورا نام مومر محمد ابو منیار القذافی تھا۔ قذافی لیبیا کے شہر سیرت میں قصر ابو الہادی میں 7 جون 1942 میں پیدا ہوا تھا۔ قذافی کا قد 185 سینٹی میٹر تھا۔ دوستو، لیبیا جو ہے یہ ایک عرب ممالک ہے اور مسلم ممالک ہے، اور یہ افریقہ کا ایک ملک ہے۔ دوستو، عرب میں جتنا بھی ہے یہاں پر تیل کا کھیل ہے، the game of the oil، جس کی وجہ سے امریکہ یہاں پر موجود ہے اور دوسرے وہ عرب ممالک کو لڑا کر یہاں سے تیل نکال کر وہ یورپ میں منتقل کر رہا ہے۔ دوستو، قذافی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سیرت سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم بنغازی ملٹری یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے ساتھ جامعہ لیبیا میں آپ پڑھتے رہے۔ کچھ عرصہ جوائنٹ سوئزر کمانڈر اینڈ اسٹاف کالج میں بھی زیر تعلیم رہے۔ اس کے بعد قذافی برطانیہ میں بھی کافی عرصہ زیر تعلیم رہے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے قذافی ایک سیاستدان، ایک مصنف، ایک فوجی افسر اور ایک ڈاکٹر تھے۔ اس کی زبان عربی تھی۔ دوستو، قذافی کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی فتح نوری تھی اور دوسری کا نام صفیہ فرکاش تھا۔ دوستو، قذافی کے 8 بچے تھے۔ قذافی افریقی شیر قبائلی طرز زندگی گزارنے والا، مغرب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا شخص تھا، جس نے مغرب کی ایجنسیوں کو لات مار کر دھکے دے کر لیبیا سے باہر پھینک دیا تھا۔ جس طرح قذافی کو نیٹو فوج اور اس کے چمچوں نے بے رحمی سے قتل کیا تھا، یہ صرف قذافی کا قتل نہیں تھا بلکہ پورے خطہ عرب کی عزت، وقار، جلال اور غیرت کا قتل تھا۔ اب اصل گیم شروع کرتے ہیں۔ لیبیا کے اندر 2 مرتبہ بغاوت ہوئی۔ ایک بغاوت وہ تھی جس میں خون کا قطرہ بھی ضائع نہیں ہوا، اور دوسری بغاوت وہ ہوئی جس میں خون کی ندیاں بہا دی گئی تھی۔ دونوں کے نتیجے میں حکومتیں بدلی، نظام بدلا، لوگ بدلے، کابینہ بدلی اور تہذیب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ پہلی بغاوت قذافی نے کی، دوسری بغاوت قذافی کے خلاف ہوئی تھی۔ جب قذافی نے بغاوت کی اس وقت لیبیا کے اوپر شاہ ادریس کی حکمرانی تھی۔ یہ 1 ستمبر 1959 کا دن تھا۔ شاہ ادریس ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ سڑکوں، دفاتر اور گھروں میں زندگی آرام سے چل رہی تھی۔ اچانک فوج کے 70 افیسر، جن میں قذافی بھی شامل تھا، ٹینکوں سمیت بنغازی شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس شہر میں لیبیا کے سرکاری عمارتیں اور سرکاری دفاتر موجود تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ بنغازی شہر لیبیا کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ دوستو، جس گروپ نے بغاوت کی تھی اس گروپ کا نام ریولوشنری کمانڈر کونسل یعنی کہ RCC تھا۔ RCC گروپ یہ بغاوت کر رہا تھا اور قذافی اس گروپ کا ایک سرگرم رکن تھا۔ اس گروپ نے 2 گھنٹے کے اندر پورے لیبیا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ شاہ ادریس کے خاندان کا ایک اہم رکن جس کا نام حسن تھا، قذافی نے اس کو اور دوسرے شاہی افسرز کو حراست میں لے لیا۔ کوئی خون خرابہ نہ ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حسن نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا خود اعلان کر دیا تھا اور لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ نئی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ اب نئی حکومت آ گئی، لیبیا خود مختار ایک ریاست بن گیا۔ یہ ایک دن کی کاروائی نہیں تھی بلکہ ایک طویل منصوبہ بندی تھی۔ اس وقت قذافی فوج کے اندر کیپٹن تھے اور وہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی بغاوت کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے۔ قذافی فوج کے اندر اچھی شخصیت رکھتا تھا۔ وہ جلد ہی اپنا نام پھیلانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر شاہ ادریس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کی روح سے شاہ ادریس اور اس کا پورا خاندان مصر کو جلا وطن ہو جائے گا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ جب کابینہ کے ذریعے لیبیا کی نئی حکومت بنی تب ملک کا وزیر اعظم سلیمان المغربی بن گیا اور ساتھ ہی قذافی کو لیبیا کا کرنل بنا دیا گیا تھا۔
क्योंकि कज़ाफी के पास अब कर्नल का इख्तियार आ गया था। यूं वो तरक्की करते हुए कज़ाफी चीफ कमांडर बन गया। कज़ाफी ताकतवर शख्स बन गया और फिर वो मुल्क का सरबराह भी बन गया कुछ अरसे के बाद। कज़ाफी 42 बरस इस कुर्सी पर बैठा रहा, मतलब मुल्क का सदर बना रहा। तो सब बात करते हैं कज़ाफी ने मुल्क को कैसे चलाया, उसकी हिकमत अमलियां कैसी थी। क्योंकि लीबिया बरआज़म अफ्रीका का एक मुल्क है, तो सबसे पहले कज़ाफी ने अफ्रीका को रियासत हाय मुत्तहिदा अफ्रीका बनाने की कोशिश की और इसके साथ ही उन्हें अफ्रीकी इत्तेहाद का बुलाक बना, जिसमें 53 मुमालिक शामिल हैं। इस बुलाक का सदर और चेयरमैन कज़ाफी को बना दिया गया। दोस्तों, जिस तरह अमेरिका की रियासत है, इसी तरह वो अफ्रीका की रियासत भी बनाना चाहता था कज़ाफी। ये बात अमेरिका को अच्छी ना लगी, ये इत्तेहाद। जब कज़ाफी के हाथ में इक़्तिदार आया, मगरबी ममालिक की मुख्तलिफ एजेंसियां लीबिया में काम कर रही थी और लीबिया को लूट रही थी, लीबिया से सारा तेल निकाल रही थी। ये बात कज़ाफी को नापसंद थी और ये तेल लीबिया से यूरोप ममालिक में मुंतकिल किया जा रहा था। कज़ाफी ने इन एजेंसी को धक्के देकर वहां से निकाल दिया। अब अमेरिका और यूरोप मजीद नाराज हो गया। अल्लाह ताला ने लीबिया को बेशुमार मादनी वसाइल और ज़खायर और दौलत से नवाजा है। कज़ाफी मगरबी ताकतों के मुनाफिक रवैये को अच्छी तरह जानता था, जिसकी वजह से उसने कभी उनके कदम यहाँ मजबूत नहीं होने दिए। दूसरी तरफ कज़ाफी लीबिया के अंदर जोहरी हथियार बनाने में भी लगा हुआ था। अब ये बात यूरोप को कहाँ अच्छी लगती थी कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई मुस्लिम और वो भी अरब मुमालिक जोहरी हथियार बनाए। दोस्तों, जिस तरह अमेरिका को पता चला, उसने लीबिया के ऊपर मुख्तलिफ मजीद पाबंदियां लगा दी। अब तेल दौलत पर लीबिया की अवाम का कब्जा हो गया। लीबिया ने इस दौरान काफी तरक्की की। कज़ाफी ने अवाम को वो तमाम सहूलतें दी जो उनकी जिंदगी के लिए जरूरी थी। लीबिया में बच्चे की पैदाइश पर मां को $5000 दिए जाते थे। कार की खरीदारी में 50% सब्सिडी दी जाती थी। शादीशुदा दुल्हन जोड़े को $50,000 दिए जाते थे। बैंक के कर्जों पर कोई सूद नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। जिस तरह कर्जा आप लेते थे, आपको एज इट इज वापस करना पड़ता था। तालीम और तिब्बी सहूलियात और बैरून मुल्क में सहूलतें फ्री थी। काश्तकारी के लिए तमाम आलात और दीगर सहूलतें फराहम की जाती थी। तेल से दोस्तों जो आमदनी आती थी, उसका 1% हिस्सा लीबिया की आवाम के लिए बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता था। और भी दूसरी सहूलतें थी जो कज़ाफी ने आवाम को दे रखी थी, और ये वो सहूलतें थी जो मगरब की आवाम को कभी मुयस्सर नहीं थी। मुलाजमत ना मिलने तक औसत तनख्वाह और बेरोजगारों को तनख्वाह दी जाती थी। इस तरह मुल्क तरक्की कर रहा था और ये चीज अमेरिका को नापसंद थी, क्योंकि ये लीबिया की खुशहाली का दौर था। इसके अलावा कज़ाफी लीबिया मिस्र की जंग का हिस्सा भी रह चुके हैं, युगांडा की जंग का हिस्सा भी रह चुके हैं, तंजानिया और चाड का हिस्सा भी रह चुके हैं जब उस वक्त जंग हुई थी। लीबिया के तनाज़े में भी कज़ाफी पेश रहे हैं। पहली जो लाइबेरिया की जंग थी, उसमें भी कज़ाफी ने अपना हिस्सा रखा था। दूसरी कांगो जंग और मार्का त्राब्लस में वो पेश रहे हैं, और अमेरिका इन वजूहात की बिना पर कज़ाफी को नापसंद करता था, क्योंकि कज़ाफी एक मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखता था। अब मगरब ने सोचा किसी तरह कज़ाफी को रास्ते से हटाया जाए, सदाम हुसैन की तरह। अमेरिका ने जो पहली बार एक हथकंडा इस्तेमाल किया वो ये था कि सन 1986 में अमेरिका ने खुद यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी कर दी और उसका इल्ज़ाम लीबिया के ऊपर डाल दिया। ये करके अमेरिका ने कहा कि लीबिया एक दहशतगर्द मुल्क है और एक टेररिस्ट स्टेट है, और मुल्क पूरे ममालिक को यूरोप के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया है, यानी कि यूरोप कंट्रीज को, यानी कि नेटो को, और ये सारा काम उसने नेटो के जरिए किया। इस तरह अमेरिका अपनी चाल में कामयाब हो गया और 1986 में लीबिया के दारुल हुकूमत त्राब्लस और बिन गाजी शहर पर बमबारी कर दी।
جس کی وجہ سے لیبیا کمزور پڑ گیا اور پھر ساتھ ہی قذافی کی بیٹی پالک قذافی بھی شہید ہو گئی اسی بمباری میں۔ دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ ساتھ مل کر 1988 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک شہر لاکربی کے نزدیک امریکی ایک مسافر بردار طیارے پر خود حملہ کروا دیتا ہے، امریکہ برطانیہ کے ساتھ مل کر، اور الزام جو ہے وہ قذافی کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ یہ کام بھی قذافی نے کیا ہے کہ امریکہ کے ایک مسافر بردار طیارے کے اوپر اس نے حملہ کروایا ہے۔ پھر اقوام متحدہ کے ذریعے لیبیا کے اوپر پابندیاں عائد کر دی۔ قذافی نے اپنے اوپر لگے الزام کو دور کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ کے قانون کے ذریعے ایک مقدمہ چلوایا، جس کی وجہ سے اربوں روپے کا معاوضہ اسی مقدمے کو چلانے میں لگ گیا۔ پھر جو لوگ اس طیارے میں مر گئے تھے ان کے لواحقین کو بھاری رقم ڈالر کی شکل میں دینا پڑی اور اس کے ساتھ ہی اپنے جوہری پروگرام امریکہ کے حوالے کرنا پڑے۔ اور مزید یہ کہ جن مغرب کی ایجنسیاں وہاں نہیں آ سکتی تھی، مطلب جن کو قذافی نے پہلے نکال دیا تھا، انہیں بھی دوبارہ واپس آ کر تیل نکالنے کی اجازت مل گئی۔ یہ امریکہ کی ایک چال تھی، لیکن پھر بھی امریکہ خوش نہ ہوا۔ اب ایجنسیاں قذافی کے خلاف کام کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ امریکہ کا اصل نشانہ لیبیا نہ تھا بلکہ قذافی تھا۔ قذافی کو ہٹانا تھا، کیونکہ لیبیا کے اندر یہ ایک ہی لیڈر تھا جو لیبیا کی خوشحالی پر کام کر رہا تھا اور مسلمانوں کی۔ امریکہ نے قذافی کے خلاف اس کے دوست جنرل حفتر کو استعمال کیا۔ حفتر نے 1987 میں چاڈ کے ساتھ جنگ کی تھی اور شکست کھائی اور جنگی قید بھی بن گیا۔ پھر قذافی نے اس کو لیبیا سے نکال دیا تھا۔ اس طرح وہ قذافی کا مخالف بن گیا تھا جو دوست تھا۔ دوستو، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے۔ اس طرح حفتر امریکہ کا دوست بن گیا۔ حفتر نے لیبیا کے رہنماؤں کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اب امریکہ کو قذافی کے خلاف ایک مہرہ مل گیا تھا۔ 1980 کی دہائی میں اس کے آخر میں حفتر نے امریکہ کا دورہ کیا، جہاں سے وہ CIA کے زیادہ قریب ہو گیا۔ امریکہ سے پیسے لے کر حفتر باہر بیٹھ کر لیبیا کے اندر مختلف گروہوں کو بغاوت کے لیے ابھارتا رہا، تیار کرتا رہا۔ آخرکار 2011 میں وہ واپس آ گیا اور قذافی کے خلاف بغاوت کا اوپنلی اس نے اعلان کر دیا۔ دوستو، حفتر نے مختلف گروہوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس کو مصر اور متحدہ عرب امارات کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ چونکہ امریکہ کی ایجنسیوں کی سپورٹ تھی، اسلحہ تھا، پیسہ تھا، لیبیا میں باغیوں نے دارالحکومت طرابلس کے زیادہ تر حصوں کا کنٹرول لے لیا اور اب ان کی پیش قدمی معمر قذافی کے آبائی علاقے سیرت کی جانب تھی، جہاں پر قذافی رہائش پذیر تھا۔ دوستو، یہ جو باغی تھے یہ مختلف گروہ تھے، یہ وہ مختلف گروہ تھے جو لیبیا کے اندر اور دوسرے مسلم کنٹریز کے اندر کام کر رہے تھے اسلام کے ساتھ مل کر۔ اب ان کو باغی بنایا حفتر نے امریکہ کی مدد سے، ان کو پیسے دے کر اور ان کو اکسا کر، مطلب قذافی کے خلاف مختلف غلط باتیں بھڑکا کر کہ قذافی کنٹرول لینا چاہتا ہے لیبیا کا، وہ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، وہ ان ممالک یعنی عرب اور مصر کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی تو باغیوں نے حفتر کا ساتھ دیا۔ دوستو، لیبیا کے باغیوں نے اعلان کیا کہ اگر کرنل قذافی کے قریبی ساتھیوں میں سے کوئی ان کی گرفتاری کروا دے یا ہلاکت میں مدد فراہم کرے تو اسے $17 لاکھ انعام دیا جائے گا اور اسے عام معافی بھی ہوگی۔ آخرکار 20 اکتوبر 2011 کو انہیں اپنے آبائی شہر سیرت سے باغیوں نے گرفتار کر لیا اور انہیں دوڑا کر روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر قتل کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔